کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قرآن کیسے زندگیوں میں روشنی لاتا ہے؟ یہ قسط مت چھوڑیں، یہ زندگی بھر کے روحانی سفر کی شروعات ہو سکتی ہے۔ ہم آدی اور دی ہیں، اور یہ آپ کا سفر ہے 8 بٹ مفید معلومات کے ساتھ۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارے سفر کی پہلی قسط میں خوش آمدید، قدم بقدم، آسان زبان اور دل کی گہرائیوں سے۔ YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی اقساط آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ہم سورہ بسورہ چلیں گے انشاءاللہ، روحانی وضاحتیں، زندگی سے مثالیں اور کچھ غور و فکر کی باتیں کریں گے جو روزمرہ زندگی میں مدد دیں۔ آج ہم سورۃ النور کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ مدنی سورہ ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ جی، تقریباً 5 یا 6 ہجری کے آخر میں، ہے نا؟ بالکل، اس وقت جب مدینے میں اسلامی معاشرہ اپنی شکل اختیار کر رہا تھا۔ اس میں معاشرتی تعلقات، اخلاقیات اور خاص طور پر پرائیویسی پر بہت زور ہے۔ ہاں، میں نے بھی نوٹس میں دیکھا۔ آغاز ہی بڑا واضح ہے۔ آیت 1 میں فرضناہا کا لفظ ہے، مطلب ہم نے اسے فرض کیا ہے۔ جی، یہ لفظ ہی اس کی اہمیت بتاتا ہے کہ یہ احکامات اللہ کی طرف سے لازم ہے۔ ان میں مطلب اپنی مرضی کی گنجائش نہیں، ان کو سنجیدگی سے لینا ہے۔ صحیح۔ پھر فوراً بعد آیات 2 اور 3 میں زنا کی سزا کا ذکر ہے، 100 کوڑے۔ ہاں، غیر شادی شدہ افراد کے لیے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ سزا دیتے وقت نرمی نہ برتی جائے اور مومنین کا ایک گروہ موجود ہو۔ اور آیت 3 میں جو کہا گیا کہ زانی کا جوڑ زانیہ یا مشرکہ سے ہی لگتا ہے، یہ حکم ہے یا نہیں؟ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حکم نہیں بلکہ ایک معاشرتی حقیقت کا بیان ہے کہ عام طور پر لوگوں کا رجحان اپنے جیسے کردار والوں کی طرف ہی ہوتا ہے۔ مشرکہ کا مطلب یہاں صرف بت پرست نہیں بلکہ وہ بھی جو اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم پر ترجیح دے۔ اچھا، یہ وضاحت اہم ہے۔ پھر آیات 4 اور 5 قذف یعنی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کا معاملہ۔ جی، اور اس پر بہت سخت سزا ہے، 80 کوڑے، اور آئندہ کے لیے گواہی بھی قبول نہیں جب تک 4 آئینی گواہ نہ لائے جائیں۔ مقصد غالباً معاشرے کو بہتان تراشی اور افواہوں سے بچانا ہے۔ بالکل، اسلام میں عزت کی حفاظت بہت اہم ہے۔ 4 گواہوں کی شرط، وہ بھی جنہوں نے خود وہ فعل دیکھا ہو۔ یہ الزام لگانا بہت مشکل بنا دیتی ہے تاکہ کوئی کسی پر آسانی سے الزام نہ لگا سکے۔ صحیح۔ اور اگر توبہ کر لیں تو گواہی والی پابندی ہٹ سکتی ہے، لیکن کوڑوں کی سزا معاف نہیں ہوتی جب تک کہ وہ شخص معاف نہ کر دے جس پر الزام لگایا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اگر شوہر خود بیوی پر الزام لگائے اور گواہ نہ ہو، وہ آیات 6 سے 9 لیان والا معاملہ؟ جی، لیان یہ ایک خاص طریقہ ہے۔ شوہر 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں بار کہتا ہے کہ اگر جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت۔ اور بیوی بے جواب میں 4 بار قسم کھاتی ہے کہ شوہر جھوٹا ہے، اور 5ویں بار کہتی ہے کہ اگر وہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ سزا ٹل جاتی ہے؟ ہاں، سزا ٹل جاتی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں تفاسیر کے مطابق ان دونوں میں لازمی طور پر علیحدگی یعنی طلاق ہو جاتی ہے، رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آیات 11 سے 22 وہ افق کا مشہور واقعہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو تہمت لگی تھی، اس میں تو بہت سے اسباق ہیں۔ جی بالکل، سب سے پہلا تو یہی کہ بظاہر جو چیز بری لگے، ہو سکتا ہے اس میں خیر ہو۔ پھر یہ کہ مومنوں کو ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور افواہوں پر کان نہیں دھرنا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے۔ وہ 4 گواہ والی بات یہاں بھی آتی ہے۔ بالکل، اور افواہیں پھیلانے سے گریز کرنا چاہیے، شیطان کے پیچھے نہیں چلنا، کیونکہ وہ تو برائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ اور سب سے اہم، معافی اور درگزر۔ حتیٰ کہ اگر کسی قریبی نے، رشتہ دار نے غلطی کی ہو، تب بھی مدد بند نہ کی جائے۔ حضرت ابو بکر اور مستح والا واقعہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جی، کہ معاف کرو تاکہ اللہ تمہیں معاف کرے، یہ بہت بڑا اصول ہے۔ واقعی۔ اچھا، آگے آیات 27 سے 31 میں پرائیویسی اور حجاب کے احکامات ہیں۔ گھروں میں اجازت اور سلام کے بغیر داخل نہ ہونا۔ جی، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو یا واپس جانے کو کہا جائے تو برا مانے بغیر واپس لوٹ جانا، یہ ذاتی حدود کا احترام سکھاتا ہے۔ پھر نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم ہے، مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے۔ ہاں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، یہ صرف لباس نہیں بلکہ اپنی جنسی خواہشات کو قابو میں رکھنے کا بھی اشارہ ہے۔
اور عورتوں کے لیے زینت ظاہر نہ کرنے کا حکم سوائے علامہ ظاہرہ منہا کے، اس کی کیا تشریح کی جاتی ہے عام طور پر؟ علامہ ظاہرہ منہا یعنی جو خود ظاہر ہو جائے۔ اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ چہرہ اور ہاتھ شامل ہو سکتے ہیں، یا وہ چیزیں جو روزمرہ کام کاج میں چھپانا مشکل ہوں۔ اس میں وقت اور معاشرے کے رواج کے مطابق تھوڑی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن بنیادی اصول حیا اور فتنے سے بچنا ہی ہے۔ اور خمار یعنی اوڑھنیوں کو سینوں پر ڈالنے کا حکم؟ جی، تاکہ گلا اور سینہ ڈھکا رہے۔ مقصد لباس کے ذریعے حیا کو یقینی بنانا اور غیر ضروری توجہ سے بچنا ہے۔ پھر بتایا گیا کہ کن محرم رشتہ داروں کے سامنے زینت ظاہر کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک، اور پھر آتی ہے آیت 35، آیت نور، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، چمکتے ہوئے ستارے جیسا ہے۔ اور وہ چراغ زیتون کے تیل سے جلتا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی۔ بالکل، ایسا مبارک درخت جس کا تیل اتنا صاف اور روشن ہے کہ گویا آگ کے چھوئے بغیر ہی روشنی دینے لگے۔ نورن علی نور، روشنی پر روشنی۔ اس تمثیل کا کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ کی ہدایت کی روشنی کی مثال ہے۔ یہ پاکیزہ ہے، خود روشن ہے اور دوسروں کو راستہ دکھاتی ہے۔ یہ مومن کے دل میں ایمان اور علم کی روشنی ہے۔ یہ کسی ایک جگہ یا سمت تک محدود نہیں، آفاقی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فوراً بعد آیات 39-40 میں کافروں کے اعمال کی مثالیں؟ جی، بالکل تضاد دکھایا گیا ہے۔ ان کے اعمال یا تو صحرا میں سراب کی طرح ہیں، پیاسا انہیں پانی سمجھتا ہے مگر وہاں کچھ نہیں ہوتا، یعنی بالکل بے حقیقت، دھوکا۔ ہاں، یا پھر گہرے سمندر کی تاریکیوں کی طرح، اوپر موج، موج پر موج، پھر بادل، تاریکی پر تاریکی۔ اللہ اکبر، یعنی گمراہی کی انتہا۔ بالکل، جسے اللہ نور نہ دے اس کے لیے کوئی روشنی نہیں۔ ہدایت صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر آخر میں کچھ مزید معاشرتی آداب ہیں۔ بچوں کا 3 اوقات میں اجازت لے کر آنا۔ جی، پرائیویسی کے اوقات کا خیال رکھنا، فجر سے پہلے، دوپہر کے آرام کے وقت اور عشاء کے بعد۔ بلوغت کے بعد تو ہر وقت اجازت لینا۔ بوڑھی عورتوں کے لیے تھوڑی رعایت بھی ہے۔ ہاں، جو نکاح کی امیدوار نہ ہوں، اگر وہ اپنی زینت کی نمائش نہ کریں تو بیرونی چادر اتارنے میں حرج نہیں، لیکن اگر احتیاط کریں تو وہ بہتر ہے۔ اور یہ کہ نابینا، لنگڑے، بیمار پر دوسروں کی مدد لینے میں حرج نہیں، اور اپنے یا رشتہ داروں، دوستوں کے گھروں سے کھانے میں بھی حرج نہیں۔ جی، یہ معاشرتی تعلقات، باہمی میل جول اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی ترغیب ہے۔ بس گھروں میں داخل ہوتے وقت سلام کرو۔ اور آخری آیات میں اجتماعی معاملات کا ذکر ہے۔ اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے والے اجتماعی معاملے میں اجازت کے بغیر نہیں جاتے۔ جی، یہ نظم و ضبط، مشاورت اور قیادت کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کو عام آدمیوں کا بلاوا نہ سمجھو۔ اور اللہ ان کو بھی جانتا ہے جو چپکے سے نکل جاتے ہیں۔ بالکل، اللہ کے حکم کی مخالفت سے بچنے کی تاکید ہے۔ آخر میں یاد دہانی کہ زمین و آسمان میں سب کچھ اللہ ہی کا ہے، وہ سب جانتا ہے، نیتیں بھی، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو سورۃ النور واقعی ایک مکمل ضابطہ یاد کے اہم پہلوؤں کو روشن کرتی ہے، خاص طور پر معاشرتی پاکیزگی، پرائیویسی اور باہمی حقوق۔ جی، یہ ایک نورانی معاشرے کی بنیادیں فراہم کرتی ہیں۔ قسط کی تفصیل میں آپ کو اس سورہ کا خلاصہ اور اہم نکات مل جائیں گے۔ زمین کے نور ہمیں اپنے نور سے ہدایت دے، ہمارے دلوں کو پاکیزگی اور حکمت سے بھر دے، اور ہمیں اپنی زندگیوں میں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، انصاف کرنے والے، معاف کرنے والے، ہمیں اپنے معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنے، ایک دوسرے کی عزتوں کی حفاظت کرنے اور غلطیوں پر درگزر کرنے والا بنا دے۔ بہتان اور بدگمانی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ عزت و جلال کے مالک، ہمیں اتحاد پیدا فرما، ہمیں اپنی ہدایت پر قائم رکھ، اور امت مسلمہ کو دنیا و آخرت میں کامیابی اور سربلندی عطا فرما۔ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچا اور ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھ۔ آمین۔ یہ ہم سب کے لیے نور اور خیر کی شروعات ہو جو ہمیں سن رہے ہیں۔ آئیے اس بابرکت سورہ کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔